بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، سبق نمبر 1 کے لیکچر نمبر 2 کے حصہ دوم کے ساتھ حاضر ہوں، جو کہ سورہ بقرہ کے ترجمہ اور تشریح پر مشتمل ہے۔ آپ سب اسلامیات کی کتاب کا صفحہ نمبر 8 کھولیں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیات کی تشریح پڑھیں گے۔ پہلی ہیڈنگ ہے دعا مانگنے کا طریقہ۔ آخر میں دعا مانگنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ دعا کی ابتدا میں سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، پھر اس سے مغفرت طلب کرنی چاہیے، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے اور اس سے جان بوجھ کر یا بھول کر بہت سی غلطیاں اور کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ دین اور دنیا کے کاموں میں ہمیشہ آسانی طلب کرنی چاہیے، کیونکہ انسان بہت کمزور ہے۔ وہ نہ تو سخت احکام پر عمل کر سکتا ہے اور نہ ہی اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی اس میں طاقت ہے۔ بچوں، آیت کے تیسرے حصے میں ہم سب کو دعا مانگنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف اور حمد بیان کی جائے، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ انسان ویسے بھی خطا کا پتلا ہے، لیکن رب کائنات اتنا غفور اور رحیم ہے کہ وہ دعا مانگنے پر، اپنے گناہوں پر نادم ہونے پر بندے کو بخش دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت استغفار یعنی اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ انسان اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ہیڈنگ نمبر 4، امت مسلمہ کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے اپنے بندوں کو حکم دے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی برکت سے اس امت کو یہ اعزاز ملا کہ وہ اپنے رب سے آسان احکام کی گزارش کریں، کیونکہ یہ بات اللہ کو گوارا نہیں کہ اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت زیادہ بوجھ پڑنے کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہو۔ امت مسلمہ کو یہ فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی برکت سے ملی ہے۔ بچوں، ہم دور حاضر کے انسان جو کہ آخری نبی کی امت ہیں، گزشتہ نبیوں کی امتوں سے ہم اس لیے افضل ہیں کیونکہ ہمارے لیے ہمارے نبی نے راتوں کو رو رو کر بخشش مانگی، آسانیاں مانگی، یہاں تک کہ جب معراج کی رات آپ کو پہلے 50 نمازوں کا حکم ملا، مگر آپ کے بار بار اصرار پر اللہ نے 5 نمازیں فرض کیں۔ ہم پر یہ تمام کرم، فضل اور عنایت صرف اور صرف نبی کی نسبت سے ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کے احکامات اور نبی کی سنت پر عمل کریں تاکہ آخرت میں ہم اپنے نبی کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ بچوں، کیا آپ جانتے ہیں ایمان مفصل میں 7 چیزوں پر ایمان لانے کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں سے 4 باتیں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں میں بیان کی گئی ہیں۔ وہ 7 باتیں یہ ہیں: اللہ پر ایمان، نمبر 2 اس کے فرشتوں پر ایمان، 3 اس کی کتابوں پر ایمان، 4 اس کے رسولوں پر ایمان، 5 قیامت کے دن پر ایمان، 6 اس بات پر ایمان کہ اچھی اور بری تقدیر کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور نمبر 7 موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان۔ بچوں، ایمان مفصل میں ہم جن 7 چیزوں پر ایمان کا اقرار کرتے ہیں، ان میں سے 4 کا ذکر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات میں ہے۔ ان تمام باتوں کا زبان سے اقرار اور دل سے یقین ہم سب کے مسلمان ہونے کی دلیل ہے۔ پیارے بچوں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنے کے بعد ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ کی آیتوں پر غور کریں۔ آپ سب ان 2 آیات کو زبانی یاد کریں اور رات کو سوتے وقت پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اب آپ سب گھر کا کام نوٹ کر لیں۔ سبق نمبر 1، سورہ بقرہ کی خالی جگہ کتاب میں پر کریں۔ آپ نے یہ تمام کام نیلی سیاہی والے قلم سے کرنا ہے اور صفائی سے کرنا ہے۔ نمبر 1، ایمان والے اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے ڈیش کو مانتے ہیں۔ جی بچوں، پہلی خالی جگہ میں رسولوں کو مانتے ہیں۔ نمبر 2، ہم اللہ کے رسولوں کے درمیان کچھ ڈیش نہیں کرتے۔ کیا نہیں کرتے؟ بالکل، ہم اللہ کے رسولوں کے درمیان کچھ فرق نہیں کرتے۔ نمبر 3، ہم نے اللہ کا حکم سنا اور ڈیش قبول کی، اطاعت۔ نمبر 3 میں اطاعت قبول کی۔ نمبر 4، جو ڈیش کرے گا اسے اس کا اجر ملے گا۔
کیا کرے گا ہمیں آخرت میں کس کا اجر ملے گا؟ بالکل، جو نیکی کرے گا اسے اس کا اجر ملے گا۔ نمبر 5، ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا ڈیش ہے، مالک، تو ہی ہمارا مالک ہے۔ بچوں اب اپنا ہوم ورک نوٹ کر لیں۔ لیسن نمبر 1 سورہ بقرہ آخری 2 آیات۔ لرن اینڈ ریٹن پریکٹس آف بک ایکسرسائز اینڈ ڈیفیکلٹ ورڈز ان دا ایئر۔ اگلے لیکچر کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔